خوشی اور آنسو دنیا کی سب سے نایاب جوڑی ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں وہ پل سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا تھپڑ بہت سخت ہوتا ہے، اتنا سخت کہ وہ آپ کا گال لال نہیں کرتا، لیکن آپ کے جبڑے کی ایسی حالت ضرور کر دیتا ہے کہ آپ دوبارہ ٹھیک سے بولنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ جس کو آپ کے چپ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ کے مر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک مرد اس عورت کو زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا جو عورت اسے ہمیشہ اپنے وجود کا محتاج رکھے۔ ہر مصیبت میں آپ کا برا ہونا نہیں لکھا ہوتا، ہر درد واقعی درد نہیں ہوتا، کچھ مراحل آپ کو صاف اور خاص کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ روزے بھی رکھتے ہیں تب بھی اذیت محسوس ہوتی ہے، کبھی بھوک کی کبھی پیاس کی۔ آپ سردی میں رب کے لیے اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو جسم وضو کے وقت اذیت محسوس کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب آپ کے اپنے لیے، آپ کے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کے باقی دکھ بھی اسی اصول کے تحت ہی آتے اور جاتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے حد سے زیادہ مخلص ہو کے کھایا جائے۔ کبھی کبھی لوگ الگ ہونے کے لیے پہلے سے ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں منانا نہیں آتا، ہمارا قصور ہے۔ نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتی ہے۔ عورت ہو یا مرد، محبت میں ایک سے زائد آپشنز رکھنے والے بالآخر گھر کے کونوں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لہٰذا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار رہیے۔ اگر میری بہت بڑی بڑی خواہشیں ہوں لیکن مجھے تم مل جاؤ تو میری کسی بھی خواہش کو اہمیت نہیں رہے گی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کیجیے جناب، کیونکہ وہ آپ کی موجودہ نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیجیے اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ پھر یقین کیجیے محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ بے غیرت مرد کی جب غیرت ختم ہو جائے تو وہ عورت کی ہر وقت تذلیل کرتا ہے، لڑتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ مالک حقیقی سے مدد مانگو اور راہ راست پر چلو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دین کے راستے میں جب مشکلات پیش ہوں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ جس نے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس نے اپنی نجات کا راستہ اختیار کر لیا۔ جو امتی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کیا کچھ عطا کریں گے۔ اگر عورت اپنے دل میں موجود محبت دکھا دے تو مرد زندگی بھر اس عورت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ اے دل، اگر تجھے دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھو حسد تباہ کرنے والا ہے
اور یہ انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ موت بے شک ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر تم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہو تو راہ خدا میں ثابت قدمی سے کوشش کرو اور صبر سے کام لیا کرو۔ ابو جہل اپنے حسد اور کفر کی بدولت ذلیل اور رسوا ہوا۔ جس نے اپنا ناطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہارے سوچ کے۔ شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی بھی مرجھاتے نہیں۔ زخم صرف جسموں پر نہیں لگتے، روحیں بھی زخمی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جسم پر لگے زخم سب کو نظر آ سکتے ہیں مگر روح پر لگے زخم کسی کو نظر نہیں آتے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو وہ موتی ہی رہتا ہے۔ اور پھر اذیت تو تب ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے انسان کے ہونے کی ضد پکڑ لو جو کسی بھی حالات میں آپ کا ہونا ہی نہ چاہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ ایک بزدل عاشق کی حیثیت عورت کی نظر میں پرانے اخبار سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ خبریں کتنی بھی دلچسپ اور دل فریب کیوں نہ ہوں، اس کا مقدر ردی کی ٹوکری ہی ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان میں جا کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر جا کے لگتی ہے۔